بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں تو ایک بار اس عمل کو ضرور آزمائیے۔ دعوت دیتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج پھر ایک ایسے انوکھے اور مجرب عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے کہ جو شخص بھی اس کو طریقے سے انجام دے گا تو اللہ کی توفیق سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں لوٹایا جائے گا، اس کی حاجت ہر حالت میں پوری ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا ہی شاندار اور نایاب عمل ہے۔ لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل آپ کی کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے کافی و شافی ہے۔ آپ کا مقصد روپیہ پیسے کا حصول ہو، آپ جاب اور ملازمت چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی و بہتری چاہتے ہیں، بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے آپ فکر مند ہیں، آپ کو پیار، محبت، عزت، احترام چاہیے، اور آپ کو صحت و شفا و تندرستی چاہیے، مقدمے بازی کا سامنا کر رہے ہیں اور دشمنوں سے نجات چاہیے آپ کو۔ غرض آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے آج کا یہ عمل کافی و شافی ہے، کیونکہ آپ اس ذات قادر و قوی کو اسی کے دو ایسے اسما کے ساتھ پکارنے جا رہے ہیں کہ جو تمام امورات زندگی کے لیے اسباب اور ذرائع پیدا کرنے والے اسما ہیں۔ یہ وہ اسما ہے کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو انسان کو مایوسی نہیں ہوتی، وہ نا امید اس دربار سے لوٹایا نہیں جاتا، اس کے خالی ہاتھ بر کے ہی اس دربار رحمت سے واپس آتے ہیں، کیونکہ ان دو اسما میں سے ایک کے معنی ہے وارث و نگہباں، ولی و سرپرست، رکھوالا اور محافظ، کہ اس سے بڑھ کے تحفظ دینے والی ذات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ دوسرا اسم اس عمل میں جو پڑھا جائے گا اس کے معنی ہے کہ اسباب بنانے والا، ذرائع پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والی ذات، مواقع فراہم کرنے والی ذات، جہاں پہ تاریکیاں ہی تاریکیاں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہاں پہ روشنی پھیلانے والی ذات، امید کی کرن کیا بلکہ روشنی عطا کرنے والی ذات۔ تو ناظرین کرام، جب ان دو اسما کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اور یہ دو اسما ان کے معنی ذہن میں ہوتے ہیں اور قلب سے ایک آہ نکلتی ہے پڑھنے کے دوران، تو اس مالک عظیم، اس جلیل و جمیل کی رحمت جوش میں آنے لگتی ہے، اور پھر آپ کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، آپ کی مشکلات دور ہونے لگتی ہیں، آپ کی حاجات، آپ کی مرادیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل دو اسماء مبارکہ پر مشتمل ہے کہ جس کو آپ نے ایک مخصوص طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کا ایک حصہ فجر کی نماز کے بعد ہے، دوسرا حصہ عصر کی نماز کے بعد ہے، اور تیسرا حصہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ لیکن مختصر سا عمل ہے اور صرف چند دنوں کا ہی ہے۔ پھر اپنا وہی دعویٰ دہراتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو شرائط کے مطابق ان چند ایام میں مکمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مراد ہوگی آپ کو حاصل ہو کے ہی رہے گی، اور ان اسما کے مالک کے اوپر ایسا ہی یقین اور ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ دو اسما جن کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ہیں یا وارث ہو یا باعث ہو، یا وارث ہو یا باعث، یا وارث ہو یا باعث، یا وارث ہو یا باعث۔ کتنی چاشنی ہے، کتنا مٹاس ہے ان دونوں اسماؤں میں کہ اے میرے ولی و وارث، اے میرے سرپرست، اے میرے نگہبان، اے میرے محافظ، اور اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اے میرا وہ مالک جو ذرائع پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو میرے لیے بھی اسباب فراہم کر دے۔ تو اب چلتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کی طرف اور اس کو
غور سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان دو اسما میں سے پہلا اسم یا وارثو، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 707 مرتبہ اسے اسم کا، صرف ایک اسم کا، کہ یا وارثو یا وارثو یا وارثو یا وارثو یا وارثو، اس کا 707 مرتبہ، یعنی 7 تسبیحاں اور 7 مرتبہ اس پہ اضافہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہو جائے گا نماز فجر کے بعد۔ اور اس کے بعد جب عصر کی نماز پڑھ لیا تو پھر آپ نے دوسرے اسم کا ورد کرنا ہے، یعنی اسم یا باعث، اور اس کے پڑھنے کی تعداد ہے 573 بار، یعنی 573 ٹائمز، شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یعنی نماز عصر کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے 5 مرتبہ اول و آخر درود شریف 5 مرتبہ، اور درمیان میں اسے اسم مبارک یا باعثوں کا ورد کرنا ہے آپ نے 573 ٹائمز، یعنی 573 مرتبہ۔ اور جب رات کا وقت آ جائے عشاء کی نماز پڑھ لیں تو عشاء کے بعد کسی بھی وقت اپنے لیے کوئی بھی وقت سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیجیے اور پھر اس عمل کے کرنے کو بیٹھیے۔ پاک و پاکیزہ صاف ستھرا ہو کے وضو کاملہ کر کے رو بقبلہ بیٹھ جائیے، اور شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ان دو اسما کا، یعنی دونوں اسما پڑھنے ہیں تھرڈ ٹائم کو عشاء کے بعد، کہ یا وارثو یا باعثو یا وارثو یا باعثو یا وارثو یا باعثو یا وارثو یا باعثو، دونوں اسما کو ملا کے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تعداد ہے 1280 مرتبہ، 1280 ٹائمز۔ تو ان دونوں اسما کا اکٹھے ہی آپ نے ورد کرنا ہے 1280 مرتبہ عشاء کے بعد کسی بھی وقت، جو بھی آپ کو وقت سہولت کے ساتھ میسر ہو۔ دوبارہ مختصراً دہراتا ہوں، غور سے سنیے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے پہلے اسم کو پڑھنا ہے یا وارثوں کو 707 مرتبہ، شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے دوسرے اسم کا ورد کرنا ہے، اور اس کی تعداد ہے 573 مرتبہ، اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور اس کا تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ نے دونوں اسماء مبارکہ کا اکٹھے ہی ورد کرنا ہے، اور اس کی تعداد پڑھنے کی ہے 1280 مرتبہ، 1280 ٹائمز، 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ ایک دن کا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے صرف اور صرف 11 دنوں تک اس عمل کو انجام دینا ہے، اور 11 دن جب آپ کے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے صرف دن رات میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ان دونوں اسما کا ورد کرنا ہے آپ نے 11 بار، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد کسی بھی وقت جب بھی آپ سہولت محسوس کریں اس وقت آپ نے ان دونوں اسما کا 11 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور اگر اس کو آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرتے ہیں تو جب بھی آپ کو کسی قسم کی سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو صرف رات کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت چند دن کے لیے ان دو اسماء مبارکہ کو اسی تعداد میں 1280 ٹائمز، یعنی 1280 مرتبہ پڑھ کے اپنے حاجت کے لیے دعا کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی وہ حاجت کیسے روا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ایک ایسا تحفہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے کہ آپ اس کی جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس طرح کے وظائف بہت کم عوام الناس میں دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے۔ صرف یہ ہے کہ اس حاجت کا شرعی ہونا لازمی ہے، ناجائز کے لیے یہ کبھی بھی کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی اور کو پتہ نہیں ہے تو اس ذات حق کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر معاملے کا اسے خبر ہوتی ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کو کریں کسی جائز مقصد کے لیے کریں، اور اپنی دامن مرادوں سے بھریے، اور ساتھ میں ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ رخصت چاہتے ہیں آج کے اس نورانی محفل سے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے،
چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو تو ضرور پریس کیجیے، اور ساتھ میں ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی اس محفل سے، آج کے اس مجلس سے اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔